ذخیرہ کتب ہم نے آپ کے لیے اکٹھا کیا ہے امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری کے نام سے، یقیناً آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، 20 سے 21 حج کیے ہیں، صرف اس لیے کیے ہیں کہ میری امام زمان کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ ملاقات ہوئی ہے، لیکن 20 حج کے بعد جا کے ملاقات ہوئی ہے۔ اگر ہم ان ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ہمارے اعمال بھی قبول ہیں، ہماری عبادات بھی قبول ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت ہے۔ آج کی نشست معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں ہم نے اپنی ڈیجیٹل لائبریری سے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے پیام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف۔ یہ تحریر کی ہے آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے، اور اس کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان تشریف فرما ہیں مولانا عارف حسین صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے پروگرام میں میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ مومن کو جب معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت خدا جو مومن رکھتا ہے، معرفت رسول جو مومن اپنے دل میں رکھتا ہے، معرفت امام رکھ کر جو مومن اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس بارے میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھتا ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام شہادت کے درجے پر فیض فرما دیتا ہے، یعنی وہ شہید مرا اس دنیا سے۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے اللہ، رسول اور اپنے امام کی معرفت حاصل کر کے پھر وہ دنیا سے گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اس معراج پہ پہنچ جاتا ہے، اس معرفت کی معراج پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ شہادت کا رتبہ، چاہے وہ بستر پہ ہی اس کا انتقال ہو جائے، وہ شہادت کے رتبے کو پاتا ہے۔ جی جی، ایسی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یقیناً اس کی جستجو کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے اور مزید قریب ہوتے چلیں گے۔ تو آغا صاحب، اس سلسلے میں مومن کس طرح سے کاوش کر سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں مومن اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے امام تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے اعمال میں اخلاص ہوگا، ہماری نیت خالص ہوگی، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم اگر صلہ رحمی کریں گے، قطع رحمی سے پرہیز کریں گے اور احترام کریں گے تو ہم اپنے امام تک پہنچ سکتے ہیں، ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنے امام کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ چیزیں انجام دے کر امام سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے واقعات سنے ہیں، اس طرح کے واقعات بہت موجود ہیں کہ ہمیں صرف اپنی نیت کو خالص رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو خالص رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو خالص رکھنا چاہیے۔ جتنے ہمارے اعمال اچھے ہوں گے اتنی ہم امام کے قریب چلے جائیں گے، قریب چلے جائیں گے، قریب چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آغا صاحب، اس کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک تہرانی خاتون کا جو کہ بہت ہی عابدہ زاہدہ تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس واقعے میں جو معاشرتی پہلو ہے اس پہ بھی، اور سرکار سے محبت کا جو انداز ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بالکل، علامہ وحید خراسانی صاحب نے پیام ولایت میں یہ واقعہ تحریر کیا ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو پڑھیں، ان کی طرف متوجہ ہوں، تو ہمیں اس واقعے سے بہت زیادہ سبق ملتا ہے کہ ایک خاتون کا یعنی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا اور حج بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کی صرف پرورش کا نتیجہ ہے۔ یعنی جب وہ حج بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کرتی ہیں اور حج بیت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وہاں یعنی ملاقات امام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں، تو سب سے پہلے ان کے اعمال ہیں۔ اگر ہم اس خاتون کے واقعے کی طرف متوجہ ہوں، جب وہ حج بیت اللہ کے لیے جاتی ہے تو اپنی دختر نیک اختر کو بھی ساتھ لے جاتی۔ کیونکہ میں تو صاحب استطاعت ہوں، مستطیع ہوں، لیکن میری بچی صاحب مستطیع نہیں ہے، استطاعت نہیں رکھتی۔ اس کتاب میں پیام امام زمانہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس مستور نے اپنے پیسے ان پیسوں میں جو اس کی بیٹی کے تھے اس میں یعنی جمع کیے اور اس کو مستطیع بنایا، یعنی
اس طرح کے کام انجام دے کر، اس طرح کا عمل انجام دے کر میں بھی حج کر لوں اور میری بیٹی بھی حج کر لے۔ اور جب وہ حج پر جاتے ہیں تو یعنی اتنی اخلاص تھا ان کے کام میں کہ امام کو پسند آیا۔ وہیں پر جب اس کی بیٹی جدا ہو جاتی ہے، واقعہ اس کتاب میں موجود ہے، جب اس کی بیٹی جدا ہو جاتی ہے تو خود امام زمانہ آ کر مدد فرماتے ہیں، خود آ کر ہیلپ کرتے ہیں۔ کتاب میں موجود ہے کہ وہ اپنا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے جب وہ قافلے سے جدا ہو جاتی ہے، جب وہ اکیلی بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے تو ایک ہی ہستی کو یاد کرتی ہے جس کا نام ہے ہمارے وقت کے امام۔ اگر ہم اس سبق کی طرف متوجہ ہوں، خود امام کا اس حج پہ آنا اور اس کی مدد کرنا، اور جتنے بھی اعمال حج ہیں جب اس نے امام کو پکارا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس کی مدد کے لیے خود تشریف آئے۔ تو روایات میں ہے، اگر اس پیام امام زمانہ بک کو ہم پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام خود اس محترمہ کو حج کرایا، بیت اللہ کی زیارت کرائی، جتنے بھی اعمال حج ہیں، طواف حج ہے، یعنی وہاں جتنے بھی امور حج ہیں، امام نے کہا، وہ امام سے گزارش کر رہی تھی کہ میں جانتی ہوں، میں آئی ہوں حج کے لیے، لیکن مجھے پتہ نہیں اعمال حج کیا ہے، واقف نہیں ہوں اعمال حج سے۔ تو امام وقت کے امام نے کہا، جیسا جیسا عمل میں کرتا جاؤں ویسے ویسے آپ میرے پیچھے کرتی جائیں۔ تو یہ خالص نیت ہے، یہ اس کا کردار ہے، یہ اس کے افعال خیریہ اور اعمال صالح ہیں جو اس کو حجت خدا کی زیارت سے جو مشرف ناب ہوئی۔ آغا صاحب، اس میں ایک اور واقعہ بڑا خوبصورت ملتا ہے، جیسے آپ نے کہا حج کا واقعہ، تو ایک صاحب خراسان سے ہی تھے، علی ابن ابراہیم محضیار، جی وہ 20 حج کر چکے، جی لیکن ان کی جو دلی خواہش تھی کہ میں اپنے وقت کے امام سے ملاقات کر سکوں، وہ پوری نہیں ہوئی۔ بالکل ایسی ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے 21ویں حج پہ ان کی ملاقات امام سے ہوئی، وہ وجہ بیان کیجیے آپ۔ ایسے ہی ہے یہ، اگر اس واقعے کی طرف ہم متوجہ ہوں، جب ابراہیم علی ابن محضیار حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، 20 سے 21 حج کیے ہیں، صرف اس لیے کیے ہیں کہ میری امام زمان کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ ملاقات ہوئی ہے لیکن 20 حج کے بعد جا کے ملاقات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلا یہی سوال کیا محضیار نے کہ مولا، میں تو شروع سے آپ کی زیارت کا مشتاق تھا، میرا دل تھا کہ میں آپ کی پہلے حج سے زیارت کروں، کیا وجہ ہے جس وجہ سے میں نے آپ کی زیارت نہیں کی، میں آپ کی زیارت نہ کر سکا؟ تو امام زمان جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ تمہارے چند کام ہیں جس کی وجہ سے میں نے آپ کو زیارت نہیں کرائی۔ سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تیرے پاس دولت کی فراوانی تھی، اس کا غلبہ تھا، لیکن وہ دولت تو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ دولت کا غلبہ، سب سے پہلی رکاوٹ ملاقات امام زمانہ تھی، دولت، مال، جائیداد کا غلبہ۔ لیکن اگر ہم اس کو واجبات کی طرف متوجہ ہوں، خمس و زکوٰۃ کی طرف متوجہ ہوں، حق امام ہے، اگر ہمارے پاس مال دولت آتا ہے، اگر ہم حق امام کی طرف متوجہ ہوں جیسے خمس کی شکل میں ہے، تو کیوں نہیں ہو سکتا ہماری امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات؟ تو غلبہ مال تھا۔ دوسرا فرمایا امام نے کہ تم میں قطع رحمی تھی، صلہ رحمی نہیں تھی، جب تم نے اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے، صلہ رحمی کی، ان سے پیار محبت اخلاق کی باتیں کی، اور تو حج بیت اللہ کی طرف یعنی تشریف لایا، پھر تیرے اس کام نے جو تو نے صلہ رحمی کی مجھ امام کو بڑا پسند آیا، اور اس کام کی وجہ سے میں نے آپ سے ملاقات کی۔ آغا صاحب، جو عبادات اور اعمال کی قبولیت ہے ان کی کچھ شرائط بھی ہیں، تو آپ جو اس کتاب پیام امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے فرمایا ہے، کچھ ان شرائط پہ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، آغا وحید خراسانی صاحب نے اس کتاب پیام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں ان شرائط کو ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلی شرط ہے ولایت۔ اگر ہمارے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ روشن ہے تو یہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس ولایت پر ہے۔ یعنی اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی، اگر کوئی شخص
یعنی کئی حج پیدل کرے، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے، اور اس کی قبر بیت اللہ کے قریب بن جائے، اور بیت اللہ کا غلاف اس کی قبر سے مس ہوتا رہے۔ یا علی، اگر اس بندے کے دل کے اندر تجھ علی کی محبت نہیں، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ خوشبو بھی نہیں سونگ سکتا۔ یعنی ولایت اگر ہمارے دل میں موجود ہے، ولایت کے چراغ روشن ہے، محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چراغ روشن ہے، تب ہمارے اعمال بھی قبول ہیں، ہماری عبادات بھی قبول ہے۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ نے حضرت رسول خدا کو حضرت علی اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، یعنی جو وہاں پر معجزات و کرامات رسول خدا نے دیکھے، سب سے بڑا معجزہ ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ اس میں سارے نام موجود تھے، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ اور بالاخص جب حضرت رسول خدا نے پوچھا کہ یہ آخری جو یعنی نور کی طرح نام روشن ہے، یہ آخری نام یعنی یہ کون ہے، تو اللہ نے ان کو تعارف کرایا کہ یہ آخری امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یعنی اگر ہماری ان ہستیوں کے متعلق، اگر ہم ان ہستیوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ہماری اعمال بھی قبول ہیں، ہماری عبادات بھی قبول ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر صاحب آپ نے معراج کا ذکر کیا، آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے اس کتاب میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی شباہت دیگر انبیاء اکرام سے دی ہے، تو ان میں سے کچھ انبیاء کی ساتھ جو مماثلت ہے شباہت میں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کیجیے گا۔ یہ سب سے زیادہ شباہت علامہ وحید خراسانی صاحب نے پیام امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مصر میں موجود تھے اور بادشاہ تھے، آپ سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے جی تو 18 دن کا سفر طے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے بھائی آ رہے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، میرے والد صاحب کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سامنے ہے یہ ہمارا بھائی ہے۔ یعنی شباہت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دے سکتے ہیں۔ ہم نہیں پہچان رہے ہم میں امام موجود ہیں، ہمارے اعمال، ہمارے کردار، جو کچھ ہم دنیا میں رہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ مخلصانہ رویہ، کسی کی ہیلپ، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تب بھی امام دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی امام دیکھ رہے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہمارے اعمال سے امام خوب واقف ہیں، ہمارے درمیان میں ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب کوئی نیک مومن اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے تو امام ان شادیوں میں تشریف لاتے ہیں، لیکن ہم ایسے اعمال، ایسے کردار نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ہم امام کو پہچان سکیں۔ تو ہمیں یہی شباہت ملتی ہے کہ حضرت یوسف موجود ہیں، وہ پہچان رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ ہمارے والد صاحب کی اولاد ہیں، لیکن وہ نہیں پہچان سکے۔ گویا ہم بھی ایسے ہیں، امام ہم میں موجود ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہم امام کو نہیں پہچان رہے۔ ماشاءاللہ۔ یقیناً یہ سیر حاصل گفتگو ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ ہم اپنے معرفت کو مزید بڑھانے کے لیے ان کتب کا مطالعہ کریں، اور یہ جو ذخیرہ کتب ہم نے آپ کے لیے اکٹھا کیا ہے امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری کے نام سے، یقیناً آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں، آپ کے وقت کا، آپ کے توجہ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ناصرین، مددگاروں میں شامل فرمائے اور ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ اس پیغام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے امام، اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے